نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا الله والمؤمنون الا ابا بکر لبیک ابا عائشہ ذیشان ابو بکر ہے آج میری تقریر کا عنوان ابو بکر نبوت میں تصدیق کا امکان ابو بکر نبی کا وسیع پہلا مسلمان ابو بکر معراج کی تصدیق میں لفظوں کا چناؤ دنیا تیرے اسلوب پہ قربان ابو بکر صلی اللہ وقار آج کے اس معزز ایوان میں جن ہستی اقدس کے تذکار سے اپنے افکار کو گفتار میں منتقل کرنا چاہتا ہوں وہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جس طرح آفتاب کا طلوع و غروب ہونا حق ہے کہ جس طرح ضیاء شب میں مہتاب کا ضیاء پاشی کرنا حق ہے کہ جس طرح مجلس میں ستاروں کا جگمگانا حق ہے کہ جس طرح سرور کون و مقام کا خاتم الانبیاء ہونا حق ہے اسی طرح صدیق اکبر کا خلیفہ بلا فصل ہونا بھی حق ہے کہ صدیق اکبر کی خلاف بلا فصل کو جو منکر ہے وہ نبی کی رسالت کا بھی منکر ہے سامعین محترم جب میں نے احادیث کی روشنی میں صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کو تلاش کیا تو میری نظر سرور کونین کے اس فرمان پر پڑی فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر تو کہیں فرمایا صدوا عني كل خوفة في هذا المسجد غير خوفة ابي بکر تو کہیں فرمایا ان لم تجدني فاتي ابا بکر تو کہیں فرمایا ما نفعني مال ابي بکر تو کہیں فرمایا ما ظنك باثنين الله ثالثهما تو کہیں فرمایا مروا ابا بکر فليصل بالناس کہا جاؤ ابو بکر کو جا کر کہہ دو کہ محمد کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور لوگوں سن لو کیا اس دن بنو ہاشم کے سردار موجود نہیں تھے کیا اس دن نبی کے چچا عباس موجود نہیں تھے کیا اس دن نبی کے چچا کے بیٹے عقیل علی عبداللہ اور فضل موجود نہیں تھے کیا اس دن نبی کے داماد ذوالنورین اور علی موجود نہیں تھے اور تمہاری روایت کے مطابق کیا حسن حسین موجود نہیں تھے سب موجود تھے سرور کونین نے آنکھیں کھول کر کہا میرے داماد بھی پیچھے میرا چچا بھی پیچھے میرے نواسے بھی پیچھے آگے کھڑا ہوگا تو صرف میرا ابو بکر کھڑا ہوگا سامعین محترم اسی طرح جب میں نے تفسیر قمی میں دیکھا تو خلیفہ بلا فصل ابو بکر کو پایا نہج البلاغہ میں دیکھا تو خلیفہ بلا فصل ابو بکر کو پایا فروغ کافی میں دیکھا تو خلیفہ بلا فصل ابو بکر کو پایا اسی حدیث شرح نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 291 اور 74 کو دیکھا تو خلیفہ بلا فصل ابو بکر کو پایا اسی نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 296 میں دیکھا تو خلیفہ بلا فصل امام باقر قزوینی خلیفہ بلا فصل ابو بکر کو پایا میں اسے خلیفہ بلا فصل کیوں نہ کہوں کہ اس کے بارے میں امام جعفر صادق نے کہا ولدنی ابو بکر مرتین ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا میں اسے خلیفہ بلا فصل کیوں نہ کہوں کہ اس کے بارے میں امام جعفر صادق نے کہا امام صدیق میرا باپ ہے صدیق میرا پیشوا صدیق میرا محبت میں اسے خلیفہ بلا فصل کیوں نہ کہوں کہ جس کے بارے میں شیر خدا حیدر کرار دماد رسول علی المرتضیٰ نے کہا فرضی الدنیانا ما رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فقدمنا ابا بکر میں اسے خلیفہ بلا فصل کیوں نہ کہوں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو دیکھا جس پر سرور قرآن بچپن میں سوار ہوا کرتے تھے وہ سواری سب سے آگے تھی ان سے آگے کوئی نہ تھا اور ہجرتوں کی گلیوں میں جب سرور قرآن کی سواری صدیق اکبر بنے وہ سب سے آگے تھے ان سے آگے کوئی نہ تھا وہ سب سے پہلے تھے ان سے پہلے کوئی نہ تھا اور جب یار بنانے کی باری آئی تو صدیق اکبر کو چنا اور لوگوں کو بھی بتایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا اور یہاں تک کہ خود صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی جب بھی بات سنی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ایسا کیا فرمایا بلکہ فرمایا میں نے اور میرے بکر نے ایسا کیا میں نے اور میرے بکر نے صبر کیا میں نے اور میرے بکر نے قیام کیا میں نے اور میرے بکر نے طعام تناول کیا میں چلا میرے ساتھ بکر چلا میں بیٹھا میرے ساتھ بکر بیٹھا میں نے بات کہی میرے ساتھ بکر نے بات کہی میں نے قبول کیا میرے ساتھ بکر نے قبول کیا اور رب کعبہ کی قسم ہے چشمے فلک نے دیکھا کہ صدیق اکبر کو سرور کونین نے کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کیا اور رب کو سنگت اتنی پیاری لگی جورا اتنا پسند آیا جبرائیل امین آئے اور بتلایا اے محمد جس کے ساتھ تجھ کو اتنا پیار ہے تو سن لے اور لوگوں تم بھی سن لو کہا تیرے مرنے کے بعد تیری قبر میں تیرے ساتھ ہوگا اور حشر کو جب اٹھایا جائے گا تیرے ساتھ بکر اٹھایا جائے گا اور قیامت کے دن جب تو حوض کوثر میں بیٹھا ہوگا تیرے دائیں ہاتھ میں بکر ہوگا اور جب سارے نبیوں میں سے پہلے
जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा, तो सारे नबियों की उम्मतों में से पहले तेरा अबू बकर जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा। वो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, और यहाँ तक फरमाया और कि जो मोहम्मद को मानता है वो बकर को मानता था, जो बकर को नहीं मानता था वो मोहम्मद को भी नहीं मानता था। ये मुकाम सिर्फ अबू बकर को हासिल है। आखिर में बस यही कहूँगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जानशीन सदीक़े अकबर है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जानशीन सदीक़े अकबर है, वजुज़ पैगंबरों के सबसे आला सबसे बरतर है। माले ज़कात बादे मुस्तफ़ा सिद्दीक़ को देना, माले ज़कात बादे मुस्तफ़ा सिद्दीक़ को देना, इशारा है खिलाफत है ये ज़ाहिर बल्कि अज़हर है। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।